اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا، پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے، وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اس آیت شریفہ میں چند ایسے شواہد کا ذکر ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک شعور کار فرما ہے جس سے اس کائنات کی تدبیر ہو رہی ہے۔ آسمانوں کو نامرئی اور غیر محسوس ستونوں پر قائم کیا ہے۔ ستونوں کی نفی نہیں ہے بلکہ رؤیت کی نفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان غیر مرئی ستونوں پر قائم ہے۔ اب تک کے فہم کے مطابق یہ ستون جاذبہ و دافعہ میں توازن ہیں۔ اجرام فلکی دو چیزوں پر قائم ہیں، ایک ان کا حجم مادی اور اجرام کی کشش، اور دوسری ان کی حرکت کی وجہ سے مرکز سے دور ہو جاتے ہیں اور حجم مادی کی وجہ سے جذب و کشش وجود میں آتی ہے۔ ان دونوں میں توازن وہ غیر مرئی ستون ہیں جن پر اجرام فلکی قائم ہیں، لہذا آسمان سے مراد اجرام فلکی ہی ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے، بغیر عمد ترونہا کا مطلب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اٹھایا ہے۔ یہ تفسیر قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائناتی نظام کو اسباب و علل پر قائم رکھا ہے۔ اگر یہ ستون جاذبہ و دافعہ نہیں ہے تو یہاں کوئی اور اسباب ہیں جن کے ذریعے کائنات کو مربوط رکھا ہے۔ آسمانوں کو غیر مرئی ستونوں پر استوا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش اقتدار و سلطنت پر متمکن ہوا۔ عرش سلطنت پر متمکن ہونے کے بارے میں تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی سب جاری و ساری ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا کوڑا نہیں جو ساکن ہو۔ کل یجری، سب کے سب حرکت میں ہیں، البتہ ان کی یہ حرکت دائمی نہیں ہے، ایک معین مدت کے لیے ہے، جیسا کہ ان اجرام کی ایک ابتدا تھی، انتہا بھی ہے۔ اس غیر محدود لامتناہی کائنات اور ان میں موجود ہر چیز کو ایک نظم و انضباط کے تحت چلایا گیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان تدبیروں کے پیچھے ایک شعور اور ارادہ کار فرما نہیں ہے۔ ان سب کا مدبر اللہ کی ذات ہے۔ تدبیر کائنات کی نشانیوں کو اس طرح واضح کیا ہے کہ کوئی ابہام رہ نہ جائے بلکہ حق و ناحق میں تمیز ہو جائے۔ چشم بینا رکھنے والوں کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے خلق کیا اور اللہ اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ توازن و تعادل ہی وہ ستون ہیں جن پر کائنات قائم ہے۔ کائنات کی ہر شے حرکت میں ہے۔ تدبیر کائنات پر نشانیاں ایسی ہیں کہ ان سے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی مدبر کائنات ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دریافت کیا، خدا سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، اس وقت میرے پاس فرشتہ موجود ہے جو خدا کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہے کہ تم جو چاہو گے خدا اسے پورا کر دے گا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضری کی لذت نے مجھے خدا سے ہر قسم کے سوال اور خواہش سے روک دیا ہے۔ میرے دل میں اس کے سوا کوئی اور حاجت نہیں ہے کہ مجھے خدا کے رخ زیبا کا دیدار نصیب ہوتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔